بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے امجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورلڈ فار آل۔ سبسکرائب کریں انفو ورلڈ فار آل کو انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ محرم کا معنی ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ان میں آخری بھی حرمت والا بنایا یعنی ذوالحجہ، اور پہلا بھی حرمت والا بنایا یعنی محرم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں محرم الحرام میں پیش آنے والے تاریخ اسلام کے اہم واقعات کے بارے میں۔ 8 نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شہب ابی طالب میں قیام فرما ہوئے۔ 12 نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور اسی نسبت سے اسلامی تقویم ہجری تقویم کہلاتی ہے۔ 7 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عالمگیر تبلیغ کا آغاز کیا اور مختلف ممالک کے سلاطین کے نام مکتوب ارسال فرمائے۔ 7 ہجری غزوہ خیبر پیش آیا، جس میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے قریب یہودیوں کے قدیم گڑھ کا خاتمہ کر دیا۔ 7 ہجری سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 7 ہجری مہاجرین حبشہ امن قائم ہونے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ 9 ہجری زکوٰۃ کی تنظیم قائم ہوئی اور اسے مسلمانوں پر نافذ کیا گیا۔ 12 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کی مناسبت سے اسلامی تقویم کو نافذ کیا۔ 21 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لشکر اسلام نے نہاون کی بے مثال فتح حاصل کی۔ 24 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 24 ہجری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ 36 ہجری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ 61 ہجری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثاروں سمیت جام شہادت نوش فرمایا۔ اب ہم بات کریں گے 10ویں محرم کے بارے میں، جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء بڑی ہی عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے وابستہ ہیں، جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی تاریخ کو قیامت قائم کی جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کے روزہ کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی بابت سوال کیا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ آخر میں ہم بات کریں گے نیا سال اور اس میں کرنے والے کاموں کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ مومن ہر دن اہم ترین سمجھ کر گزارتا ہے۔ مومن ہر ہفتے، ہر مہینے میں مزید ترقی کرتا ہے، اس کا ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے ہر دن کو پچھلے دن سے کس طرح بہتر بنایا جائے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ علم جو ہمیں اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے میں مدد دے۔ علم کے ذریعے سے ان کاموں کا پتہ چلتا ہے جن کو کر کے ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ علم صرف جان لینا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنے عمل میں لانے کا ذریعہ ہے۔ ایک نئے سال کی ابتدا اس عہد سے کریں کہ ہم اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیں گے اور ہمارا آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ اس سال ہم اللہ سے قریب ہونے اور شیطان اور برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ پوئٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا سیکنڈ چینل AJ Entertainment for You ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔